کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلو ہوتا ہے کہ لوگوں پر مصیبتیں آ رہی ہوں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو، اللہ کے قوانین کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہو۔ یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ایک کامل ترین مسلمان ہوتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس کی تربیت علم پر ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر آئی ہوئی ہر تکلیف کو جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، معافی تلافی والا معاملہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ علم اس کو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں پر ہونے والا ظلم، اللہ کے دین پر ہونے والا ظلم، اللہ کے دین کے ساتھ ہونے والا مذاق قطعی طور پر برداشت نہ کیا جائے۔ یہ علم سکھاتا ہے، یہ تربیت یافتہ لوگوں کی یہ کردار کی علامت ہوتی ہے۔ الادب المفرد میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحزقین ولا متماوتین وکانوا یتناشدون الاشعار فی مجالسہم ویذکرون امر جاہلیتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ ان کے چہروں پر بھارا بجتے ہوں، ایک مصنوعی تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں، کوئی ہنسی مذاق نہ کرتے ہوں، کوئی دل لگی نہ کرتے ہوں، نہیں، کوئی بھی بندہ ان کو ایسا نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مستی مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، ہنستے تھے، بناوٹی تقوی نہیں ہوتا تھا ان میں۔ یتناشدون الاشعار فی مجالسہم، اپنی مجلسوں میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے، یعنی تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا تھا۔ وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاہِلِيَّتِهِمْ، اور اپنے جاہلیت کے دور کی باتیں بھی کرتے تھے۔ لیکن ان کی تربیت جو ہوئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فَإِذَا أُرِيدَ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ۔ جب کبھی اللہ کے دین پر بات آتی، اللہ کے دین سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کے حقوق ہیں یا تو بندوں کے حقوق، یا اللہ کے حق مارے جا رہے ہوں یا لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہوں، یا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو یا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو۔ جب ایسی کوئی بات آتی تو یہی صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے انٹرٹینمنٹ میں مشغول ہوتے، مستی مذاق کر رہے ہوتے، اگر کوئی اللہ کے دین کے خلاف بات آ جاتی کسی بھی حوالے سے، چاہے حقوق اللہ سے ہو چاہے حقوق العباد سے ہو، دارت حمالیق عینیہ، اس کی آنکھیں ایسی پھر جاتی غصے میں کہ انہ مجنون، گویا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے شخص، ابھی سامنے والے کو مار بیٹھے گا۔ یہ ایک کامل ترین مسلمان کی تربیت ہوتی ہے کہ اپنے اوپر بات آئے تو معاف، درگزر، چھوڑ دینا، لیکن کسی اور پر ظلم ہو اور ایک مسلمان یا اسلامی معاشرہ خاموش ہو، اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا جائے اور لوگوں کو فضول کام میں لگایا جائے اور وہاں پہ لوگ خاموش ہوں، یہ کامل تربیت والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ، مکمل اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ پھر کچھ اور ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی سیرت کو آپ دیکھیں تو یہی دو پہلو نظر آئیں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، رحمت والے نبی، تمام جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، یہ ایک پہلو تھا۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اپنے اوپر تکلیف آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نظر آتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران علاقے کی ایک موٹی چادر پہنی ہوئی تھی، کندھے میں ڈالی ہوئی تھی، یہاں سے اسے لپیٹ کر۔ اتنے میں راستے میں پیچھے سے ایک دیہاتی آتا ہے، اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اکثر۔ اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے پکڑا اور اس کو کھینچا،
اور اتنا سختی سے کھینچا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دیجیے، میں غریب آدمی ہوں۔ اب میں اور آپ اگر ہوتے، ہماری تربیت الٹی ہے، ہمارے اوپر اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم لڑ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، کوئی ظلم ہو، اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا جائے تو ہم گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کیسے تھے اس کی مثالیں یہ ہیں۔ اس نے ایسا کھینچا کہ چادر کے نشان پڑ گئے گلے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے کچھ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حکم دیا صحابہ کو کہ اس کو جو بیت المال ہے اس میں سے ایک رقم دے دو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص مسجد میں انٹر ہوا ہے، داخل ہوا ہے، دیہات کا شخص ہے، اونٹ پر آیا ہے اور اونٹ کو مسجد میں ہی بٹھایا، مسجد میں ہی باندھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری طرف آیا اور اس نے سوال کیا کہ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے کہا کہ یہ روشن چہرے والے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا کہا، اگر ہمارے سامنے ایسا بندہ اگر یہ بات رکھتا تو ہم تو اس کو آگے بات ہی کرنے نہ دیتے۔ اس نے کیا بات رکھی؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات کا آدمی ہوں، میں تھوڑا سخت گو ہوں، میرے کلام میں تھوڑی تلخی ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، میرا انداز تھوڑا کڑوا ہے، شاید آپ کو برا لگ جائے، فلا تجد علی فی نفسک، لہٰذا آپ مجھ پر غصہ مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دھتکار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں سوال کرنا ہے تم کرو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس نے بڑی سختی سے سوال کیے، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ اللہ نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال اللہم نعم، فرمایا ہاں۔ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ قال اللہم نعم، فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اللہ امرک ان نصوم هذا الشہر من السنۃ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں؟ قال اللہم نعم، فرمایا کہ ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب بظاہر یہ صرف الفاظ ہیں، لیکن اس کا انداز بڑا سخت تھا کہ میں اور آپ ہوتے تو ہم اس کو 2-4 تھپڑ مار کے اس کو بگا دیتے کہ جاؤ پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھا رہو، پھر اس کے بعد سوال کرنا۔ لیکن نہیں، علم پر جس کی تربیت ہو وہ ایسا انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ پھر آخر اس نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ دیں، امیروں سے زکوٰۃ لیں اور ان کے غریبوں میں بانٹیں؟ قال اللہم نعم، فرمایا کہ ہاں۔ یہ سوال کیا اس نے اپنا نام بتایا اور واپس چل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ یہ کہا کہ میری شان میں گستاخی ہوگی، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی عورت، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے جانور میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی۔ اس نے کیا کیا؟ گوشت تیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس میں زہر ملا دیا۔ اس نے زہر ملایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تھوڑا سا آپ نے کھا لیا تھا، اس کے ذرات چلے گئے تھے کہ اس ذرات کے اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک محسوس کرتے رہے، اپنی وفات تک محسوس کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کھانے سے گریز کیا، اس عورت کو بلوایا، صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو لے کر آؤ۔ اس عورت کو لایا گیا، فرمایا کہ تم نے اسے کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام غصے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم دے ہم اس خبیث عورت کو ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اس کو قتل مت کرو، چھوڑ دو، میری ذات کا معاملہ ہے اور میرے قتل کے در پہ ہو رہی تھی یہ، لیکن اس نے مجھے قتل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اسے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری مثال یہ کہ سب سے مشہور ترین کہ طائف کے میدان میں کیا نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دعوت دینے گئے، لوگوں نے کچھ جواب نہ دیا، دعوت قبول نہیں کی، سامنے سے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اب حکم کریں، یہ تھوڑی دیر میں اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دے گا یہ فرشتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میری قوم کے لوگ، یہ قوم جو ہے مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ نکالے جو شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت، مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب فتح دی، جتنے بھی کافر تھے وہ ڈر رہے تھے کہ اب تو مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، اب ہماری شامت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو کریم انسان ہیں، عظمت والے انسان ہیں، سخی انسان ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح گمان کیا میرے بارے میں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، حالانکہ یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا۔ تم بھی میرے بھائی ہو، میری برادری کے لوگ ہو، تم نے بھی میرے ساتھ غلط کیا، لیکن میں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی بھی پکڑ نہیں ہونی، تم سب کے سب معاف ہو۔ حالانکہ کیا نہیں تکلیف دی تھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو سجدے کی حالت میں جانور کی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر۔ جب چچا دنیا سے چلے گئے، جب بیوی جو سہارا تھی وہ دنیا سے چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں جاتے تو کافر مٹی اٹھا کے آپ کے بالوں میں ڈال دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے کہ اپنے اوپر تکلیف آئے تو معاف ہے۔ یہی رحمت للعالمین ہے کہ جب بندوں پر ظلم ہو رہا ہو یا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو یا اللہ کے دین کو پست کرنے کی کوشش کی جائے اور دیگر قوانین اور فضولیات کو اوپر کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہی رحمت للعالمین ہے جن سے رہا نہیں جاتا۔ جنگ احد کا موقع ہے، مسلمانوں کی فتح جب شکست میں تبدیل ہوئی اور کافروں نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے۔ اس دوران کافر اوپر آ گئے تھے پہاڑ کے اور مسلمان نیچے چھپ گئے تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، کافروں کے سردار تھے۔ پہاڑ پر کھڑے ہوئے جب دیکھا کہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کر لی ہے، مسلمانوں کے 70 لوگ شہید کر دیے، تو اس نے کہا کہ آواز لگائی کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد پوچھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 3 مرتبہ پوچھا، جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں عمر موجود ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھا، جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ تینوں کے تینوں ہلاک ہو گئے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں۔ بکواس کی، اس وقت کی بات ہے جب کافر تھے، برے الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ اس وقت یہ کہا کہ لگتا ہے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، اب ان کے لیڈر چلے گئے، ہم جیت گئے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے، جو اس کو کہنا ہے اس کو کہنے دو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، حبل جو ان کا بت تھا اس کے بارے میں نعرہ لگایا کہ حبل زندہ باد، حبل کے لیے بلندی ہے، حبل کے لیے غلبہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ نبی ہیں کہ جہاں دوسرے معاملات میں رحمت للعالمین بن جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آج یہی وہ نبی ہیں کہ اللہ کے دین کی بات آئی ہے، صحابہ کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ اب جواب نہیں دو گے اس کو؟ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ کہو کہ اللہ اعلی و اجل، غلبہ اللہ کے لیے ہے، بلندی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا بزرگ ہے۔ صحابہ نے کھڑے ہو کر اس کو جواب دیا۔ اس نے پھر پیچھے سے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے تو عزا جیسا بت ہے، ہمارے لیے تو عزا جیسی طاقت ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی عزا جیسی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک بت تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا کہ پھر سے خاموش کیوں ہو، جواب دو اس کو، یہ اللہ کی توحید کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں۔ فرمایا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مولا نہیں ہے، اگر تمہارا مولا اللہ نہیں ہے تو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برداشت نہیں کرتے تھے دین پر کوئی بات آ جائے، یہ مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو اور وہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی کا درس دے کر لوگوں کو بزدل بنائیں جس طرح ہم کرتے ہیں، حکمت عملی کے نام پر چپ رکھنا اور ان کو بزدل بنانا، اور اتنا لمبا ٹائم پیریڈ حکمت عملی ختم ہی نہیں ہوتی ہماری، کہ ہماری نسلیں چلی جاتی ہیں، ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں اور ہم درس دیتے رہتے ہیں کہ حکمت عملی حکمت عملی حکمت عملی۔ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے حکیم کوئی نہیں تھے، لیکن دین کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے تھے کسی پر ظلم ہو، کسی کے ساتھ غلط ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عقل نامی ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں۔ مدینہ میں رہتے ہوئے ان کو مدینہ کی ہوا جو ہے وہ طبیعت کے موافق نہیں لگی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ پھول گئے ان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ سے تھوڑا باہر جائیں، ہمارا ایک باڑہ ہے اونٹوں کا، وہاں پہ ایک چرواہا بھی ہے، وہاں پہ جائیں اور اونٹنی کا دودھ اور اس میں تھوڑا سا پیشاب ملا کر پئیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عقل نامی قبیلہ جو مسلمان ہو کر آیا تھا، یہ گیا مدینہ سے باہر اونٹ کے باڑے میں۔ جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو یہ پھر گئے اسلام سے پھر گئے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور زیادتی یہ کی کہ جو چرواہا تھا اس کی آنکھوں میں لوہا ڈال کر اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی، اس کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کے لے گئے۔ اب یہی رحمت للعالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو بھیجا سوار کو، سواری پر سوار بھیجے، کہا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ ان لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں کہ جب اپنے اوپر بات آتی تو اس شخص کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے جو سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اللہ کے نبی نے اٹھایا، فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ تو بڑے رحیم کریم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب یہ نبی ان کے طرز عمل کو آپ دیکھیں، ان لوگوں کو جب بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ان کے، اور ان کی آنکھوں میں بھی لوہا ڈال کر ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اور یہیں تک باقی نہیں تھے، ان کو پتھریلی اور تپتی زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکوایا اور تڑپتے 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 وہ مر گئے اسے۔ یہ رحمت للعالمین ہے کہ جب بندوں پر ظلم ہو اور اقتدار ہو، طاقت ہو، اور وہ بندہ خاموش رہے تو اسی لیے معاشرہ بزدل بنتا ہے، لوگ بزدل پیدا ہوتے ہیں اور نسلیں بزدل ہوتی ہیں، اور حکمت عملی کے نام پر اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، اسی طرح ظلم میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح دین سے مذاق ہوتا رہتا ہے اور فضولیات میں لوگوں کو ڈالتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی، ایک لڑکی جب باہر نکلی زیورات پہن کر چاندی کے، اس یہودی نے اس لڑکی کو دیکھا، اس پر حملہ کیا، اس کے زیورات چھینے
اور دو بڑے پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا، پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کو لے جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے اندر آخری سانسیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کس نے مارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام لیے جن پر شک تھا، یہودی تھے۔ ایک نام لیا، اس نے اشارہ کیا کہ نہیں اس نے قتل نہیں کیا، دوسرے کا بھی اشارہ کر کے کہا اس نے قتل نہیں کیا۔ جب تیسرے کا نام لیا تو اس نے ہاں میں اشارہ کیا، سر ہلایا، فرمایا کہ ہاں اس بندے نے مجھے قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو منگوایا، اس کا سر رکھا اور 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا، پھاڑ دیا اس کے سر کو۔ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا سلوک ہوگا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، اور یہی طرز صحابہ کا بھی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے دین پر جب بات آئے، ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رحمت للعالمین والا پہلو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں۔ یہ پہلو کہاں جائے گا کہ جب دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو، جب حقوق اللہ میں لوگ ڈاکے ڈال رہے ہوں، اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال رہے ہوں، جب لوگ بندوں کے حقوق میں ڈاکے ڈال رہے ہوں، لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں، اور جو صاحب اقتدار ہیں جن کو اللہ نے کسی بھی قسم کی طاقت دی ہے، کسی بھی قسم کا اقتدار دیا ہے، چاہے عزت اور شرف میں ہو، چاہے عہدے میں ہو، چاہے مال میں ہو، جو جس بھی قدر طاقت میں ہے، اگر وہ بندہ خاموش ہے تو سب سے پہلے اللہ اس سے پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں معاشرہ اپنے سے بڑے لوگوں سے تاثر لیتا ہے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے تاثر لیتے ہیں۔ جب بڑے لوگ ہی خاموش ہو جائیں اور معاشرے میں ایکٹیو نہ ہوں تو پھر پورا معاشرہ چپ ہو جاتا ہے، سب پورے معاشرے کو سانپ سونگھ جاتا ہے، سیدھی بات ہے۔ پھر کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ، پھر لوگ فضول کاموں میں لگے رہیں گے۔ اصل نجات دین میں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، اور اس کا احساس تب ہوگا جب ہمیں دین کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ سب سے پہلے میرا دین درست کر۔ کیوں؟ کیونکہ الذی هو عصمت امری، یہ دین ہے جو مجھے میرے ہر معاملے میں بچاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ میرے نجی زندگی کے معاملات ہوں، میرے اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے میرے معاملات ہوں، یہ دین مجھے رہنمائی دے کر مجھے نقصان سے بچاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں مجھے جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس کا احساس تب ہوگا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اگر دنیا میں ضرورت محسوس نہ ہوئی، آنکھیں بند ہو گئی، تو آنکھیں بند ہونے کے بعد احساس ہوگا، اور اللہ کرے اس سے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہمیں احساس ہو جائے۔ اللہ کرے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہمیں احساس ہو، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک ڈیرا تھا، اس ڈیرے میں گئے، وہاں پہ 2 بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی ہیں کہ جن کا ذکر تمہاری تورات میں ہے، تم اس کو اچھے سے جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو دوسری باتوں میں لگایا ہوا ہے، اللہ کا خوف کرو۔ اس نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ کا نام مت لو، اللہ کی دعوت مت دو ہمیں تمہارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی صدقے کے حوالے سے، اور اس آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں دگنا چگنا دے گا۔ یہ صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے اس انداز میں۔ اس بندے نے کہا کہ ہمیں تمہارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اللہ خود ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا اللہ تو ہم سے مانگتا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمیں تمہارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جائیں تاریخ پڑھیں، بڑے ہی دبلے پتلے تھے، بڑے ہی کمزور دل تھے، بہت زیادہ روتے تھے، لیکن ان کی ہمت دیکھیں اور دینی غیرت دیکھیں آپ۔ اسی وقت ایک رخ کے تھپڑ دے مارا اس یہودی کو، منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ ہر جگہ پہ دلائل سے بات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہم کہیں کہ نہیں حکمت تو یہ تھی کہ بندہ تھوڑی دیر چپ ہو جاتا، اس کو جواب دیتا، اس کو اکیلے میں سمجھاتا۔ ہر باتیں اکیلے میں بھی نہیں ہوتی ہیں، ہر بات اکیلے میں نہیں ہوتی، سب کے سامنے ضمیر جھنجھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہر بات اکیلے میں ہوتی تو کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر چڑھے ہو کر اعلان کرنے کی کہ میری بات مان لو؟ بڑے قریشوں کا انجمن لگتا تھا نا، مکہ میں بیت اللہ میں انجمن لگتا تھا،
وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بڑے بڑے لوگوں کو انسٹرکشن دیتے، تعلیم دیتے، دعوت دیتے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے دین دے کر بھیجا ہے، تم مان جاؤ، تم بڑے ہو تو تمہاری قوم بھی مان جائے گی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے۔ کیوں چڑھے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بات انجمن میں دب جائے گی، یہ انجمن سے باہر نہیں جائے گی، اس کے لیے اوپر سے آواز لگانی پڑے گی۔ معاشرے میں لوگوں کے ضمیر اسی وقت جھنجھوڑے جاتے ہیں جب سب کے سامنے بات ہو، اور ہر بات کو ہم حکمت عملی کا نام دے کر اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں۔ اگر ہم ہوتے نا اس وقت، یقین کریں ہم ہوتے اس وقت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے کہ جناب آپ نے بڑا غلط کیا ہے، آپ اس کو دلیل دیتے، آپ اس کو آیت کا مفہوم سمجھاتے، یا آپ اس کو بعد میں سمجھاتے، ہم تو یہی کہتے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوئی تھی علم پر، کہ اگر بات اپنے اوپر آئے تو خاموش ہو جاؤ، لیکن اللہ کے دین کی بات ہو، حقوق العباد کی بات ہو، وہاں پہ خاموش نہیں رہنا۔ اور یہی خاموشی ہے کہ آج معاشرے میں کسی کو اس کا حق نہیں ملتا، ہر طرح سے۔ ہر مسائل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو حل نہیں ہوتے، ان کا ریشو بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پہلی ترجیح جس کو دینی تھی دین، اس کو ہم نے پتہ نہیں تیسری، چوتھی اور 10ویں ترجیح میں ڈالا ہوا ہے، اور فضولیات میں لوگوں کو ڈال کر اپنا اعتماد بحال کرواتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، جبکہ ایسا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان اور اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے حق مارے جائیں، وہاں پہ کبھی بھی وہ خاموش نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفد ثقیف قبیلے کا وفد تھا۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، دین قبول کیا۔ دین قبول کرنے کے بعد اس نے ایک شرط لگائی، شرط یہ لگائی کہ ہمارا جو بت ہے عزا، 3 سال کے لیے ہمارے اس بت کو چھوڑ دیا جائے، اس کو توڑیں گے نہیں ہم، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑے حکیم تھے، دانا تھے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی کہ یہ لوگ جو کافر تھے آپ مسلمان ہو رہے ہیں۔ 3 سال ہی کی تو بات ہے، 3 سال کے بعد خود ہی یہ جب اسلام میں پکے ہو جائیں گے تو خود ہی یہ بت توڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قطعاً منع کیا کہ نہیں، یہ اجازت تمہیں ہرگز نہیں مل سکتی، کیونکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ ضابطہ حیات ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم اسلام سیکھ کے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادات کے کام انجام دو، اور تم اپنے بڑے بتوں کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، کسی بھی قسم کا بت ہو اس کو بنا کے تم نے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں اجازت دے دی جائے۔ فرمایا کہ نہیں۔ وہ لوگ افہام و تفہیم کے معاملے پر آ گئے، انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ٹیبل ٹاک کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ کرتے کرتے نیچے آتے آتے انہوں نے 1 مہینے کی شرط لگائی۔ فرمایا کہ 1 مہینے کے لیے ہمارے اس بت کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد ہم خود ہی اس بت کو توڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 1 مہینہ کیا 1 گھڑی کے لیے بھی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم بت کو چھوڑ دو۔ یہ اس وقت پتھر کے بت تھے، آج ہمارے بھی بت ہیں، انسانوں کی شکل میں بت، ہمارے قوانین بت، ہماری برادری کی رسمیں بت، اور ہمارے بڑوں کی آراء بت، اور ہماری خواہشات بت۔ ہم نے بھی ان بتوں کو اسلام کے ساتھ گھسیٹا ہوا ہے اور ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، جبکہ حکمت یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے
سب سے فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح اللہ کے دین کو ہے کہ مسائل حل ہوں گے لوگوں کے تو وہ دین میں ہوں گے حل۔ جب آپ کی دینی امور درست ہو گئے، یہ دینی چین ٹھیک ہو گئی، سیدھی ہو گئی، تو آپ کے یہ دیگر جو ضروری مسائل ہیں، جو وسائل ہیں، یہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ جب ہم دین کو ہی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ذلیل کرے گا کہ ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں، ہم اپنے مسائل میں حل نہیں دیکھتے، برکتیں نہیں دیکھتے، بلکہ نفرتیں دیکھتے ہیں اور الجھنیں دیکھتے ہیں، کنفیوژن دیکھتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اجتماعیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، جس کو طاقت دی ہے کسی بھی قسم کی، انہوں نے دین کو پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ تو اب بعد میں جو لوگ ہیں ان کی مثال تو ویسے ہی ہے جیسے ریوڑ ہوتا ہے، ایک چرواہا ہے، وہ ریوڑ کو جس طرف لے جائے گا ریوڑ اس کی طرف چلتا جائے گا، وہ جانور اس کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ یہ چھوٹوں کی مثال اور بڑوں کی مثال ہوتی ہے کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جب بڑے ہی ہمیشہ حکمت عملی کے درس دے کر لوگوں کو بزدل بناتے رہیں اور کوئی بہادری والی بات نہ کریں، حق کی بات نہ کریں۔ حق کی بات کرنا بہادری کی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کر رہا میں کہ اٹھیں اور ایک دوسرے کا دست و گریبان ہو جائے۔ حق کی بات کرنا بہادری ہے، کسی کو بات سمجھ آئے نہ آئے، کوئی قبول کرے نہ کرے، اس کی ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہوتے۔ لیکن جس معاشرے کو سانپ سونپ جائے، وہاں پہ سب خاموش ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔